الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات سورہ انبیاء کے یہ چوتھے اور پانچویں رکوع کی آیات ہیں۔ یہاں سے اب انبیاء کرام کا پے در پے سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ ان کا کسی کا مختصر بیان ہے، کسی کے بارے میں تفصیل سے ہے۔ مقصد یہ ہے ان انبیاء کرام کا یہاں تذکرہ کرنے کا، یعنی جو مقصد ہے وہ یہ کہ جتنے بھی انبیاء کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تشریف لائے وہ سب کے سب انسان ہی تھے۔ آپ علیہ السلام پر مکہ کے مشرکین یہ اعتراض کر رہے تھے کہ آپ تو ہمارے ہی جیسے انسان ہیں، کھاتے پیتے ہیں، بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، بیوی بچے رکھتے ہیں، لہذا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ان پیغمبروں کا کہ جتنے بھی پیغمبر آئے وہ سب کے سب انسان تھے۔ دوسرے یہ کہ جتنے بھی پیغمبر آئے ان سب کی ایک ہی دعوت تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ کوئی نرالی دعوت نہیں ہے، بلکہ وہی ہے جو پہلے پیغمبروں نے پیش کی، یعنی توحید، رسالت، آخرت، یہ ساری باتیں۔ تیسرا یہ کہ جتنے بھی پیغمبر آئے کبھی کسی نے آگے بڑھ کر ان کا استقبال نہیں کیا، تمام پیغمبروں کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، جد و جہد کرنی پڑی، انہیں تکلیفیں برداشت کرنی پڑی، بڑے صبر اور استقامت کا مظاہرہ انہیں کرنا پڑا۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ اور پھر یہ کہ کامیاب کون ہوئے، پھر ذرا دیکھو، سبق دیا جا رہا ہے انکار کرنے والوں کو کہ جتنے بھی پیغمبر آئے وہی سرخرو ہوئے، اور مخالفین جو تھے وہ اپنی سی کر کے انہوں نے دیکھ لیا، نیچا ہوا دکھایا اللہ نے ان کو۔ جیسے کہ اب یہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے حوالے سے، پھر ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، لوط علیہ السلام کے حوالے سے، یعنی سارے یہ تذکرے آئیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کس طرح سے اللہ نے ان کی مدد کی، دیکھیں غیر معمولی طریقوں سے۔ کیا ہے کہ عصا پھینکیں اژدہا بن جائے اور پھر وہ سب چیزوں کو ہڑپ کر دیں۔ عزت دی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام، اس عصا کو پتھر پر مارے تو چشمے جاری ہو جائیں، یہ سب یعنی اللہ نے اپنے پیغمبروں کو کبھی بے سہارا نہیں چھوڑا، بہت ان کی مدد کی ہے۔ جب سمندر سامنے آ گیا اور پیچھے دشمن کی فوج تھی، کوئی راستہ نہیں تھا، تو دیکھیں کس طرح سے اللہ نے اپنے پیغمبر کے لیے سمندر میں راستہ پیدا کر دیا اور ان کی آنکھوں کے سامنے دشمن کو غرق کر دیا اس سمندر میں۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا۔ آپ ہی کامیاب ہوں گے اور آپ کے ساتھی کامیاب ہوں گے، لاکھ تم مخالفت کر لو۔ تو یہ چند پہلو ہیں جن کے پس منظر میں یہ انبیاء کرام کا تذکرہ جو ہے وہ شروع ہوا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً، اور ہم نے اس سے پہلے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے موسیٰ اور ہارون کو بھی فرقان عطا کی، ضیاء روشنی عطا کی، وذکر اور ذکر عطا کیا۔ یہ تینوں نام ہیں ان کی کتاب کے، یعنی تورات جو ان کو دی گئی تھی۔ اسی طرح قرآن مجید کا نام بھی فرقان ہے، ذکر بھی اس کا نام ہے، اور ضیاء بھی ہے یعنی روشنی ہے یہ۔ تو فرقان حق و باطل میں فرق کرنے والی چیز، حلال اور حرام میں فرق کرنے والی چیز، نیکی اور بدی میں فرق کرنے والی چیز، یہ سارے پہلو سابقہ کتابوں میں بھی تھے، یہی پہلو قرآن مجید کا ہے۔ یہ حق اور باطل کا فرق،
نیکی اور بدی کا فرق، حلال اور حرام میں فرق، جائز اور ناجائز کا فرق، یعنی یہی چیز بتاتی ہے یہ۔ اور یہ کہ ضیاء ہے، روشنی ہے، یعنی اس کی روشنی میں جو چلے گا وہ صحیح منزل پر پہنچے گا، وہ ٹھوکر نہیں کھائے گا، وہ ناکامی کا سامنا نہیں کرے گا۔ تو یہ ایسی کتاب ہے جو کہ روشنی دیتی ہے، عمل کرنے والوں کو صحیح منزل پر پہنچاتی ہے۔ اور ذکر ہے یعنی نصیحت ہے۔ فرمایا کن کے لیے ہے یہ سارے پہلو؟ للمتقین الذین یخشون ربہم بالغیب، ان متقی لوگوں کے لیے جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ بن دیکھے رب سے ڈرنا یہی آزمائش ہے ہماری، کہ ہم اپنے رب کا خوف کس حد تک اپنے اوپر رکھتے ہیں اور اپنے رب کے خوف سے ڈرتے ہوئے برائی سے بچتے ہیں، نیکی کو انجام دیتے ہیں۔ جیسے سورہ ملک میں فرمایا نا، ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، جو لوگ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر اللہ نے ان کے لیے رکھا ہے۔ تو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یخشون ربہم بالغیب، اور وہ اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں غیب کی حالت میں اس کو پاتے ہوئے۔ وہم من الساعۃ مشفقون، اور وہ اس گھڑی سے ڈرتے رہتے ہیں، یعنی قیامت کی گھڑی کا خوف ہے، اس پہ یقین ہے ان کا کہ ایک دن آئے گا جب ہم پھر دوبارہ زندہ ہوں گے اور اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے، ہمیں اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے، لہذا ہمیں اس دنیا میں اپنے اعمال کو سوچ سمجھ کے انجام دینا چاہیے۔ ایک ایک عمل جو ہے وہ واضح کر کے دکھا دیا جائے گا، انسان پہچان لے گا، انکار نہیں کر سکے گا۔ تو اس لیے کہ ان لوگوں کے لیے یہ ہدایت ہے، ذکر ہے، روشنی ہے، جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور قیامت کی گھڑی کا کھٹکا انہیں لگا ہوا ہے، پیش نظر رہتا ہے، اور ہر وقت اس پیشی کا جو معاملہ ہے کہ ہمیں پیش ہونا ہے اپنے رب سے۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، اور اب یہ بھی ایک ذکر ہے، یعنی اس قرآن مجید کے بارے میں فرمایا، یہ بھی اسی طرح سے ایک ذکر ہے، انزلناہ، جس کو ہم نے نازل کیا ہے، یعنی یہ کوئی اپنی طرف سے پیش نہیں کر رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا اپنا کلام نہیں ہے یہ الزام دیتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ خود گھڑ لیتا ہے اور منسوب کر دیتا ہے ایک اللہ کی طرف سے آیا ہے یا کہیں سے سن کے آتا ہے، تو ایسا نہیں ہے، ہم نے اس کو نازل کیا ہے، اور یہ اب نصیحت ہے، ذکر ہے، یعنی قیامت تک کے انسانوں کے لیے اب یہی نصیحت ہے، اس کے بعد اور کوئی نصیحت نہیں ہے۔ افانتم لہو منکرون، تو کیا اب تم اس کا انکار کرنے والے بنو گے؟ یعنی اب تم اس کا انکار کرو گے، جیسے پہلے لوگوں نے رویہ اختیار کیے تو ان کا کیا انجام ہوا پھر دیکھ لو، تمہارے سامنے ہے، موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، آگے لوط علیہ السلام کے حوالے، یعنی مختلف پیغمبروں کا تذکرہ آگے آئے گا۔ تو انکار کرنے والے رسوا ہوئے، ناکام ہوئے، اور کامیاب وہی ہوئے جنہوں نے اللہ کے رسول کی دعوت کو قبول کر لیا، اس پر عمل کیا۔ اور پھر اب دوسرے پیغمبر کا ذکر ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، اور اس سے پہلے ہم نے ابراہیم کو بھی اس کی ہوش مندی عطا کی تھی۔ ہوش مندی کا مطلب یہ ہے کہ جائز اور ناجائز کا فرق، صحیح اور غلط کا فرق۔ حالانکہ ابراہیم نے دیکھ لو کس ماحول میں آنکھ کھولی تھی، یعنی شرک کا گڑھ تھا، یعنی باپ مشرک تھا، بت تراش تھا، بت بیچتا بھی تھا، اس گھر میں پیدا ہوئے، اور پھر کس طرح سے ہوش مندی اختیار کی کہ ماحول کا اثر ان پر نہیں ہوا۔ اور پھر آگے بتایا کہ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ہم خوب اسے جانتے تھے کہ کس صلاحیت کا مالک وہ شخص تھا، یعنی وہ اکیلا پورا ایک قافلہ تھا، وہ اکیلا، یعنی کس طرح سے نیچا دکھایا لوگوں کو، کس طرح سے اللہ نے ان کو سرخرو کیا۔ اور پھر آگے ان کا سلسلہ شروع ہوا ہے تفصیل کا، اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، یاد کرو وہ وقت جب انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہہ دیا تھا، یعنی بلا کسی خوف یہ کہہ دیا تھا، مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، یہ کیا مورتیاں ہیں جن کے تم گرویدہ بنے ہوئے ہو، جن کے آگے تم جھکتے ہو، کیا ہے ان کی حیثیت، کیا ہے،
کیا یہ کوئی نفع نقصان کس کو پہنچا سکتے ہیں؟ یہ تو اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتے، تو یہ کیا ہے؟ یہ مورتیاں، یعنی بتوں کی طرف اشارہ ہے، بتوں کی پوجا کرتے تھے وہ۔ قالو، تو ان کا جواب یہ تھا، دیکھیں کوئی دلیل نہیں تھی ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام کے اس بیان پر، کہنے لگے وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا۔ ارے بھئی آباء و اجداد تو کوئی سند نہیں ہے، آباء و اجداد نے اگر نیکی کو اختیار کیا ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر انہوں نے شرک کو اختیار کیا ہو تو پھر کیا آباء و اجداد کی پیروی کرنی؟ تو ان کا جواب یہ تھا کہ وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا۔ قالا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تو پھر تو تم بھی سری گمراہی میں ہو اور تمہارے آباء و اجداد بھی سری گمراہی میں تھے، یعنی تم نے پھر کیا پایا آباء و اجداد کی پیروی کر کے؟ قالو، تو وہ کہنے لگے اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، کیا تو واقعی سچی بات کہہ رہا ہے یا تو کھیل کر رہا ہے، ہم سے کوئی مذاق کر رہا ہے؟ یعنی انہیں اپنے اس عقیدے پر اتنا یقین تھا کہ وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی اس کی مخالفت کرے گا، یعنی اپنے ان بتوں کو پوجنے کو وہ برحق سمجھتے تھے، تو وہ یہ سمجھے کہ یہ سنجیدہ نہیں ہے، ایسے مذاقن کہہ رہا ہے۔ تو سوال کیا موسیٰ سے، ابراہیم علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ کا موقف یہی ہے؟ کیا آپ واقعی چھوڑ چکے ہیں آباء و اجداد کے طریقے کو، یا ہم سے ایسے ہی کھیل کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں؟ قالا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بل ربکم رب السماوات والارض، بلکہ تمہارا رب تو وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، حقیقی رب وہ ہے الذی فطرہن، جس نے ان کو بنایا ہے، یعنی زمین آسمان کو جس نے بنایا ہے وہی ان کا رب ہے۔ اور زمین آسمان کا جب ذکر ہوتا ہے سارا، اس کا مطلب ہے ساری کائنات کا وہ رب ہے، پوری کائنات اس کی مخلوق ہے، اس کے حکم کے تحت۔ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور اس بات پر میں تمہارے سامنے گواہی دینے والا ہوں، میں گواہ ہوں اس پر کہ آسمان اور زمین کا جو رب ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، اس کے علاوہ کوئی رب نہیں۔ آگے اور بھی یہ تفصیل سے بات چلے گی۔ تو بہرحال انبیاء کرام سب کے سب ایک ہی دعوت لے کر آئے، اور وہی لوگ کامیاب ہوئے جنہوں نے انبیاء کی دعوت کو قبول کیا، اور وہ رسوا ہوئے جنہوں نے انبیاء کی مخالفت کی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے پیغمبر حق کی دعوت کو صحیح طریقے سے قبول کرنے کی، عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اجرنا من النار، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان اللہ۔